اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم فلا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایود احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ هو التواب الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل اور اس کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے جمعہ کی برکت سے ہم لوگوں کو یہاں جمع فرمایا اور ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور تحمید کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ہم لوگ وقتاً فوقتاً ایسے گناہ کرتے رہتے ہیں، ہماری زبانوں سے، آپ کی زبانوں سے اور لوگوں سے ہمہ وقت ایسے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ وہ تقریباً 20 گناہ ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 20 ایسے گناہ بیان کیے ہیں جو ہماری اور آپ کی زبانوں سے سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ جو ہے وہ غیبت ہے۔ وہ ایک بڑا گناہ ہے، عظیم گناہ ہے۔ ہم سب کو اس گناہ سے بچنا چاہیے، غیبت سے بچنا چاہیے، ایک دوسرے کی برائی سے بچنا چاہیے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی برائی سے بچے، ایک دوسرے کی غیبت سے بچے۔ آگے فرمایا احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، کوئی شخص نہیں پسند کرتا۔ بھلا اگر آپ کے ساتھ کوئی رہنے والا ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا سگا بھائی ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تم اس کا گوشت کھانا چاہو گے، پسند کرو گے؟ کوئی شخص نہیں پسند کر سکتا، اور بہت بری یہ بات اس پر گزرے گی، گرا گزرے گی اگر کوئی شخص اس کو ایسا کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو یقیناً ناپسند کرو گے۔ یہی حال غیبت کا ہے۔ جس طرح تم اپنے بھائی، مردار بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتے، ایسے ہی تم غیبت نہیں کر سکتے، اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ آگے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں معلوم کیا کہ اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت کیا چیز ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، آپ اس کے بارے میں ہمیں بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما لم یکرہ، کہ آپ اپنے بھائی کا تذکرہ کریں ایسے طور پر کہ اگر اس کو پتہ چلے تو اس کو برا سمجھے، اس کو پسند نہ کرے۔ یعنی اگر آپ کسی کا تذکرہ کر رہے ہیں، کسی کی باتیں کر رہے ہیں، جب اس شخص کو یہ بات پتہ چلے اور اس کو معلوم ہو تو اس کو ناپسند ہو یہ بات، اور اس پر گرا گزرے اور اس کو یہ بری لگے یہ بات، یہ غیبت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آگے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں کوئی بات کہے
اور وہ بات وہ چیز اس شخص کے اندر پائی جاتی ہے، پھر کیا اس کا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی وہ غیبت ہے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں اور وہ بات اس شخص کے اندر موجود ہے، اس شخص کے اندر پائی جاتی ہے، پھر بھی آپ اگر تنہائی میں یا دو چار لوگوں کے بیچ میں کوئی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بھی وہ غیبت ہے۔ اور اگر اس شخص کے اندر وہ بات موجود نہیں ہے جو بات آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو یہ تو بہتان ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے بہتان۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے بچائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہتان ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز کے بارے میں معلوم کر لیا، پوچھ لیا کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا غلط ہے، کیا غیبت ہے، کیا کیا ہے۔ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پہنچا دی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی۔ یاد رکھیے جب اس کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں ایسے القاب یا ایسی باتیں یا ایسے نام سے پکارتا ہے کہ اس شخص کو برا لگے تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھتے ہیں کہ میں تو اس کے منہ پہ یہ بات کر دوں گا، یہ کہہ دوں گا کہ وہ ایسا ایسا ہے، ایسا ایسا کرتا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیے